السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلنحيينه حياة طيبة، وقال تبارك وتعالى ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے حیات طیبہ کے حصول کے درجے۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں۔ چنانچہ ایمان اعمال بنانے والے کو دو خوشخبریاں اور دو نعمتیں ملتی ہیں، اور پہلی نعمت کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے پروردگار۔ دوسرا، اس عمل پر انعام ہوتا ہے، وہ انعام کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دو انعام ملیں گے دنیا میں، پاکیزہ زندگی اور آخرت میں بڑا اجر۔ جتنا اجر اتنے ان کے درجات ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، چنانچہ دنیا میں پاکیزہ زندگی ملی اور آخرت میں اللہ تعالی کے قرب کے درجات مل جاتے ہیں۔ اور اعمال بگاڑنے والے پر دنیا میں دو عذاب ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا من اعرض عن ذکری، جو میرے قرآن سے رخ پھیرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، یہ پہلا عذاب ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ کر کے دیتے ہیں۔ اور تنگ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی بکری تھوڑی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے سکون رزق دیتے ہیں۔ رزق تو دیتے ہیں مگر سکون اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، پریشان حال، بے سکونی کا ماحول۔ معیشتاً ضنکا، ایسا رزق ملتا ہے کہ ٹینشن والی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے انڈسٹریوں والے راتوں کو نیند نہیں آتی ان کو، اور جاگ کر گزارتے ہیں۔ کمپنی کا شیئر کھلتا ہے، پتہ نہیں کتنا کھلتا ہے، ٹینشن ہر وقت کی پریشانی باخدا رہتی ہے۔ ہم نے کنٹینر بھیجا تھا اور وہ رک گیا، بڑے پریشان۔ ہم نے ایک ڈیل کرنی تھی، موقع پر نہیں ہو سکی، اس کی پریشانی الگ ہے۔ تو کروڑوں میں کھیلنے والے بھی پریشان۔ معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے رزق کو ایسے تنگ کریں گے کہ بے سکون ہی رہے گا، پریشان ہی پریشان رہے گا، رزق کی طرف سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ کبھی ادھر کوئی پیسے دبا کے بیٹھ گیا اور کبھی کوئی دھوکے سے پیسے لے کے چلا گیا، پریشان ہی رہے گا، ذہنی طور پر بھی ہر وقت آکیوپائڈ رہتے ہیں یہ لوگ،
نماز میں اسی مال کا خیال رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ ایسی مصروفیت اللہ دے دیتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی سکھ کے 2 لمحے گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ معیشتاً ضنکا، فرمایا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، بے سکون روزی دیتے ہیں۔ ایک عذاب تو یہ ملتا ہے، دوسرا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ یا اللہ، یہ سزا کیسی؟ فرمایا کہ شریعت کا اصول ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا اس کا بدلہ ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ فرمایا دنیا میں اس نے میری تعلیمات سے، احکام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنا رخ پھیر لیا، یہ اندھا بنا رہا۔ جب دنیا میں اس نے اندھے پن کا مظاہرہ کیا، ہم قیامت کے دن اس کو اپنے سامنے اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اب بتائیے اعمال بنانے پر کس قدر اچھائیاں مل رہی ہیں اور اعمال کے بگاڑنے پر بندے کو کس قدر نقصان نصیب ہو رہا ہے۔ لہذا جو شخص چاہے کہ میں اپنی ذات کو قیمتی بناؤں، اس کو چاہیے کہ اپنے اوپر محنت کرے۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے وہ چیز قیمتی بن جاتی ہے۔ لکڑی پر محنت کر دی، لکڑی فرنیچر بن کر کتنی مہنگی بنتی ہے۔ انسان نے پتھر پر محنت کی، پتھر پر پالش ہو کے جب نکلتا ہے تو کیا اعلیٰ ریٹ اس کا لگتا ہے، اسے اس کے محنت کی جو اس کے اوپر جو لگتی ہے اس کا پورا معاوضہ اس کو ملتا ہے۔ لوہا ہوا ہوا میں اڑتا پھر رہا ہے، لوہا ہی تو ہے جو ہوائی جہاز وغیرہ، اور دیکھو ہوائی جہاز کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ سلیکان جو ہے وہ ایک ریت کو کہتے ہیں، اس ریت پر بندے نے محنت کی اور سلیکان سے اس نے سرکٹ بنائے۔ سرکٹ اتنے مہنگے کہ اگر اس کا ہم وزن کریں اور سونا تولا جائے تو سونے سے 3-4 گنا زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے، اس کے اوپر قیمت لگ رہی ہے۔ تو انسان کی محنت اگر مادے پر لگی تو مادہ سونے سے 3 گنا قیمتی بن گیا۔ اے بندے، اگر تو اپنی محنت اپنی ذات پر لگائے گا، کیا اللہ کی نظر میں تو قیمتی نہیں بن جائے گا؟ اگر لوہا پرواز کر سکتا ہے تو کیا انسان روحانی طور پر پرواز نہیں کر سکتا؟ تو محنت کا رخ اپنی ذات کو بنا لیجئے۔ انسان اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں اس نے ظن رکھے۔ آج ہم الٹ کرتے ہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہم تو قیامت کے دن بڑے آرام و سکون میں ہوں گے۔ چنانچہ جب قیامت کے دن کے بارے میں سوچتا ہے، عام آدمی تو وہ سوچتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، حساب ہو رہا ہوگا، بڑا میزان لگا ہوا ہوگا جس پر نیکیاں گناہ تل رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور دوسرے کچھ لوگ وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ بدقسمت اور بد نصیب۔ اور میں دیوار پر بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہوں گا، اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے بندہ، یہ نہیں سوچتا کہ یا تو میں جنت والوں میں سے ہوں گا یا میں جہنم میں جانے والوں میں سے ہوں گا، یہ نہیں سوچتا۔ یہ سب سے بڑی اس کی غفلت ہے اور سوچنے کا ڈھنگ اس کا صحیح نہیں ہے۔ قیامت کے دن کو اللہ رب العزت یوم التغابن کہتے ہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اے انسان، تیرے لیے وہ ہار جیت کا دن ہوگا،
یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا پھر زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اگر ایسا دن ہے تو کیا ہم اس طرح سوچتے ہیں؟ اصول یہ ہے اپنے بارے میں فکر مند رہے اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اگر حسن ظن رکھنا آ گیا اور اپنے بارے میں فکر لگ گئی تو یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اس دنیا میں ظاہری طور پر نیکیوں پر بھی حالات آ جاتے ہیں اور نیک لوگوں پر بھی حالات آتے ہیں، بروں پر بھی حالات آ جاتے ہیں۔ ظاہر میں وہ ایک جیسے نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے، جیسے نیک بندہ اور برا بندہ ظاہر میں تو ایک جیسے نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر کیا فرق ہے مگر باطن میں فرق ہے، حقیقت میں فرق ہے۔ ایک ایمان سے خالی اور دوسرا ایمان سے بھرا ہوا دل لیے پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا بانس ہوتا ہے، پتلا سا تو دیکھنے میں گنے کے بالکل مشابہ نظر آتا ہے، بالکل مشابہ، ظاہر میں فرق نہیں نظر آتا، لیکن بانس اندر سے بالکل خشک ہوتا ہے اور گنا اندر سے سارے کا سارا میٹھے رس کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ظاہر ایک مگر حقیقت مختلف۔ اسی طرح حالات عام بندے پر بھی آتے ہیں اور آزمائش کے حالات مومن پر بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ذرا توجہ سے یہ نکتہ سمجھ لیجئے کہ فرما برداروں پر بھی حالت آتے ہیں اور اس پر بھی اچھے حالات بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں، اور نافرمانوں پر بھی آ جاتے ہیں برے حالات، مگر دونوں میں فرق کہاں ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ نافرمانوں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں شروع میں آتی ہیں، پھر وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور ناقدری کرنے پر اللہ رب العزت ان کی پکڑ فرماتے ہیں، جبکہ فرما برداروں کے ساتھ اللہ کی مدد آخر کے اوپر آتی ہے۔ حتیٰ کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے یہ جان لیا کہ شاید ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں جاءہم نصرنا، ان کے اوپر ہماری مدد آ گئی، تو نافرمانوں کو اللہ پاک ابتدا میں نعمتیں دیتے ہیں، اخیر پر ان کی پکڑ فرماتے ہیں کہ گت بناتے ہیں اور فرما برداروں پر شروع میں مجاہدہ کروا لیتے ہیں اور آخر میں جا کر اللہ رب العزت اپنی مدد اس کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے نیکوں پر بھی بروں پر بھی، مگر نافرمان پر مصیبت ایسے جیسے کہ کسی کے پیٹ میں چھرا گھوم دیا گیا ہو اور خون کے زیادہ نکلنے سے یہ صاحب فوت ہی ہو جاتے ہیں۔ چھری تو اس کو بھی لگی، خون تو اس کا بھی نکلا، مگر نتیجہ اس کی موت کے ساتھ نکلا۔ اور فرما برداروں پر بھی مصیبت آئی، مگر اس کی مثال ایسے کہ جیسے جسم میں پھوڑا تھا، ڈاکٹر نے چھری لگائی، آپریشن کیا، چھری چلی، چھری یہاں بھی چل رہی ہے، خون یہاں بھی نکل رہا ہے، 5-7 خون کی بوتلیں یہاں بھی لگ رہی ہیں، لیکن آپریشن کا انجام اللہ نے بیماری سے اس کو صحت عطا فرما دی۔ ظاہر ایک جیسا مگر انجام میں فرق ہوتا ہے۔ نافرمان کو رزق ملتا ہے تو ایسے جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے کوئی پراٹھا کا ٹکڑا پنجرے کے اندر لٹکا دیا ہو۔ اب وہ جب بڑا خوش ہو کر پھر رہا ہوتا ہے، پھر پراٹھا مل گیا کھانے کو، مگر وہ یہ تو نہیں جانتا کہ اسی پراٹھے کے کھانے میں میری گردن پکڑی جائے گی اور مجھے جان سے ہی مار دیا جائے گا۔ نافرمان کو پراٹھا ملا، مگر پراٹھے کا ٹکڑا اس کے لیے موت کا سبب بنا۔
اور فرما برداروں کو بھی اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائی، اور مگر ایسے جیسے کوئی بولنے والے طوطے کو چوری جو ہے کھلاتا ہے، اور یہ جو بولنے والے طوطے ہوتے ہیں ان کا بھی وہ کبھی نام لیتے ہیں، کبھی سلام کرتے ہیں، کبھی اللہ کا لفظ لیتے ہیں، لوگ اس کو بڑے شوق سے پالتے ہیں، ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور یہ میاں مٹھو کو چوری کھلاتے ہیں کہ مگر یہ جو چوری ہے یہ نعمت کے طور پر مل رہی ہے، اور ادھر روٹی اس کے لیے موت کا پیغام بن کر آ رہی ہے۔ ظاہر ایک ہے، ایک کے لیے موت کا سبب ہے اور دوسرے کے لیے زندگی اور صحت کا سبب ہے۔ چنانچہ نافرمانوں پر اللہ رب العزت جو نعمتیں بھیجتے ہیں اس کا نام اللہ رب العزت نے فتح ابواب رکھا ہے۔ نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بھیجتے ہیں اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فتح ابواب، دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا فلما نسو ما ذکروا بہ، جب بھول گئے جو ان کو نصیحت کی تھی، ہر چیز کے دروازے ہم نے کھول دیے تاکہ یہ نعمتیں پائیں، خوشی کے ساتھ پائیں یا عیاشی کرتے ہوئے پائیں، اور اچھی طرح ہماری پکڑ میں آ جائیں۔ فرماتے ہیں جب وہ خوب ہم سے غافل ہو گئے تو ہم نے اچانک ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ یہ فتح ابواب تھی۔ اور فرما برداروں کے لیے فرمایا کہ جو نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی، تو ان کے لیے فتح برکات ہوتی ہے، ان کے لیے فتح ابواب ہوتا ہے۔ دیکھیے ایمان والوں کو بھی تکالیف آتی ہیں، مگر اللہ ان کو آزمائش کہا اور فتنہ کہا۔ ہم آزماتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں۔ ہم 2 روپے کا اگر گھڑا لیں تو ٹھونک کر بھی دیکھتے ہیں، بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ گھڑا ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، تڑکا ہوا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے بھی جنتوں کے بدلے بندے کو قبول کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آزماتے ہیں ٹھونک بجا کر، کچا ہے یا پکا۔ مگر یہ آزمائش مومن پر اس طرح سے آتی ہے، فاسق و فاجر پر اور طرح سے آتی ہے۔ جب فاسق پر آتی ہے اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان نافرمانوں پر اپنے عذاب کا کوڑا پھینکا، کیسا تھا؟ ارشاد فرمایا ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ان کی طرف بھیجیں گے تاکہ ممکن ہے یہ واپس لوٹ کر آئیں گے۔ تو نافرمانوں پر جو مشقتیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا لفظ استعمال کیا، اور ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو آزمائیں گے۔ تو بھائیو، عزیزو، دوستو اور معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ فی الحال یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کے نافرمانوں والی زندگیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔